دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ قیام پاکستان کے عینی شاہدین میں سے ایک قاضی شفیق احمد صاحب بھی ہیں، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ میرا نام قاضی شفیق احمد امان، ہمارا آبائی علاقہ ضلع خوشاب، ایک پہاڑی علاقہ ہے، سون سکیسر ویلی اس کو کہتے ہیں۔ نوشہرہ ہے اور یہ نوشہرہ خوشاب کہلاتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہیں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ہم لوگ 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میں صرف اکیلا بھی رہ گیا ہوں۔ تو ہماری فیملی، ہمارا پورا علاقہ جو ہے وہ بہت مذہبی علاقہ ہے اور بارانی علاقہ ہے۔ لوگ خوشحال اتنے نہیں ہیں، بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت زیادہ سادگی ہے، لیکن دینی بہت ہیں۔ تو خاص کر جو میرا گھرانہ ہے، وہاں پہ ہمارے گھرانے میں ہم 7 پشتوں تک ہم گنتے ہیں، 7 پشتوں کے پہلے کے ہمیں کوئی حالات نہیں پتہ ہے۔ تو 7 پشتوں میں جتنے بھی میرے آباء و اجداد رہے ہیں، یعنی کہ 7 گرینڈ فادرز، وہ سب حافظ قرآن تھے، سب مدرسوں میں پڑھے تھے، سب عالم تھے اور عالم فاضل جن کو کہتے ہیں۔ جب میں بھی چھوٹا سا تھا تو اس وقت بھی ہمارے مسجد میں جو قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا، تو ان کے پیچھے 7، 8، 9 حافظ قرآن کھڑے ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب، جس طرح بتایا آپ کو، عالم فاضل تھے اور اسکول میں، ہمارا ہائی اسکول میں عربی کے ٹیچر تھے۔ میں نے میٹرک کیا اپنے گاؤں سے، اور اس وقت ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور میرے اپنے والد صاحب عربی پڑھاتے تھے۔ تو میٹرک کے بعد پھر میں سرگودا، تقریباً وہاں سے کوئی 100 میل دور ہے، تو وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ ہاسٹل میں رہتا تھا، تو وہاں سے میں نے ایف اے کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد میرے بڑے بھائی کی پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی، تو میں وہاں سے ایف اے کرنے کے بعد میں یہاں ان کے پاس آ گیا۔ تو یہاں میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے بھائی نے داخلہ دلوا دیا۔ یہاں میں پڑھتا تھا تو آرمی میں کمیشن کے لیے
میں نے درخواست دی اور اللہ کے فضل سے میری سلیکشن ہو گئی. میں وہاں سے پھر اکیڈمی چلا گیا. اکیڈمی میں نے 2.5 سال لگائے اور 2.5 سال کے بعد میں کمیشن افسر بن گیا. تو اتنے میں بھائی بھی نوکری کر رہے تھے اور بڑے بھائی جو ہے وہ بھی میرے سے بڑے جو ہے وہ بھی نوکری میں چلے گئے. تو اللہ کے فضل سے پھر ہم جو ہے وہ فائنینشلی رفتہ رفتہ ہماری حالت جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی اور بہت قناعت تھی. اور یہ قناعت جو ہے یہ آج تک جو ہے میرے عادات میں یہ آج تک مجھے یہ عادت جو ہے یہ ابھی تک ہے کہ کوئی بھی کھانا میں نے آج تک کبھی کھانا پوچھا ہی نہیں ہے کہ کیا پکا ہے, اور کبھی میں نے کھانے پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں ہے یا کہ کیوں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام میں بھی اور دل لگی اور یہ ہماری یہ بچپن کی جو ٹریننگ ہے اس کا حصہ ہے کہ فوج میں بھی رہ کے بھائیوں نے بھی اور بھی رشتہ دار جو تھے انہوں نے بھی اور میں نے بھی, اور اللہ کے فضل سے بہت اچیومنٹ کی ہیں, بہت نمایاں اچیومنٹ کی ہیں. یہ جو پاکستان کی آزادی تھی اس سے پہلے ہمارا گاؤں جو ہے وہ وہاں پہ نہ بجلی تھی, نہ پانی کے نلکے تھے, نہ کوئی, اور چھپڑوں سے بھی پی لیتے تھے اور کنویں شوئیں سے بھی پی لیتے تھے. اور گھر میں جو گھڑے پڑے ہوتے تھے تو گھڑے یہ پینے کا پانی ہے اور یہ کپڑے دھونے کا پانی ہے اور یہ ہاتھ دھونے کا پانی ہے اور یہ وضو کرنے کا پانی ہے, اور اس قسم کی باتیں تھیں. یہ جو پاکستان موومنٹ ہے یہ اس کا کوئی ایسا جادو تھا کہ ہمارا علاقہ سرگودا ٹیوانوں کا علاقہ ہے. ٹیوانے خوشحال ہوتے تھے. ٹیوانے بڑی مشہور ہے ان کی قوم, اور خضر حیات ٹیوانا ہمارے چیف منسٹر تھے پنجاب کے, اور یعنی کہ اتنے وہ امپورٹنٹ آدمی تھے. مسلم لیگ کی جو اپوزٹ پارٹی تھی اس کو ان کو کہتے تھے یونینسٹ, تو یونینسٹ پارٹی کا وہ نمائندہ تھا اور وہ خود آئے. آج تک کوئی چیف منسٹر ہمارے علاقے میں نہیں آیا, اور خضر حیات ٹیوانا گھوڑے پہ سوار ہو کے اور وہ خود آئے. جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین تھے عام طور پہ, اور سوائے میرے والد صاحب کے جو کہ عربی کے ٹیچر تھے, گورنمنٹ کے ملازمین تو تھے لیکن وہ ماشاءاللہ کیونکہ دینی تھے اس واسطے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. جتنے گورنمنٹ سرونٹ تھے, جتنے نمبردار تھے, جتنے بھی تھوڑے زمینوں کے لینڈ لارڈ تھے, بہت بڑے لینڈ لارڈ تو ہمارے علاقے میں کوئی نہیں تھے لیکن پھر بھی لیٹر سے جس کے 25 ایکڑ زمین ہوگی یا 50 ایکڑ زمین ہوگی, تو 50 سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں ایسا بندہ. تو وہ جتنے بھی تھے وہ چیف منسٹر کے ساتھ تھے. اور لیکن ایسی موومنٹ کی حرکت تھی کہ یہ جو لے کے رہیں گے پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ جو اس کی جو جادو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی 10,000 ووٹ ہوں گے, اور 10,000 ووٹ میں سے بلیو یو می کہ صرف 80 ووٹ چیف منسٹر آف پاکستان خضر حیات ٹیوانا کو صرف 80 ووٹ ملے, 80, اور باقی سارے جو ہے وہ مسلم لیگ کو ملے. اور یہ ان پڑھ لوگ, یہ بیکورڈ لوگ, یہ اور سارے نمبردار, سب جو لوگ تھے وہ جو پیسے والے تھے, کوئی یہ تھے, وہ سارے ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایک ایسا جادو تھا, ایک ایسی چیز تھی
اور یہ اسلام کے نام پہ، بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ اللہ کا دین ہے، اور یہ اس دین کا جو رتبہ ہے اور اس کا جو کوالٹی ہے، اس کو مجھے تو یہ افسوس لگتا ہے کہ ہم نے وہ پاکستان بننے کے بعد چھوڑ دیا اور ہم کسی اور ڈائریکشن میں لگ گئے اور آج تک لگی ہوئی ہیں۔ اور تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اسلام کی جو پاکستان کی موومنٹ تھی، جب قائد اعظم پہلے وہ حقوق لینے کے لیے ہندوؤں سے حقوق لینے کے لیے وہ ساری جدوجہد کرتے رہے کہ ہمیں بھائی اپنا 30% حقوق دے، ہمیں 30% لوکل گورنمنٹ میں لگائیں، ہمیں 30% ہمیں وزارتیں دیں، اور لیکن جو حالانکہ علامہ اقبال نے 1932 میں آئیڈیا دیا تھا، اور لیکن اس وقت کمیونیکیشن وغیرہ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، اور اخباریں بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ ہمارے گاؤں میں تو اخبار کوئی آتی میرے خیال میں نہیں تھی، کوئی تھوڑی بہت آتی ہوگی۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جب 1937 کے ووٹ ہوئے تھے۔ 1937 کے ووٹوں میں کانگریس کو مسلمانوں کے زیادہ ووٹ ملے، وہاں میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن یا مسلم لیگ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کانگریس والوں نے مسلمانوں کو حقوق نہیں دیے، انہوں نے وزارت تو بنا لی لیکن حقوق نہیں دیے، اس پہ کوئی مسلمانوں کو جاگ آئی۔ پھر 1940 میں مینار پاکستان پر ریزولوشن ہو گیا تو اس سے کچھ اور جاگ آ گئی۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو تھوڑی سی وہ ان کی وزارت بھی گئی، اور ورلڈ وار کے دوران کوئی تھوڑی سی سکون یعنی کہ آزادی کے لیے جدوجہد میں تھوڑی کمی آ گئی، لیکن وہ وقت تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر یہ زور دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1946 میں جب الیکشن ہوئی تو اس وقت مسلم لیگ کو مسلمانوں کے ووٹ ملے اور ان کو 97% 96% ووٹ مل گئے، اور پھر انگریزوں نے یہ ریئلائز کیا کہ نہیں بھائی، یہ جو مانگتے ہیں حقوق، یا یہ مانگتے ہیں اپنا ملک مانگتے ہیں یا پاکستان مانگتے ہیں، تو یہ جینوئن ہے، یہ مسلمان ہیں، اگر اس میں بھی ہم اگر کانگریس کو ملتے ووٹ تو ہمیں پاکستان انگریزوں نے نہیں دینا تھا۔ تو اس جذبے کے ساتھ اس وقت ہم نے جب پارٹیشن ہوئی اور جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ ایک جو بہت بڑی خرابت اس وقت ہو گئی، وہ ہندوؤں کی بہت تنگ نظری، جو آج تک وہ تنگ نظری چل رہے ہیں۔ وہ بھائی جب اگر جو بھائی بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو بھائی والی بات تو نہیں تھی، ہم لوگ جو میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ابھی تک مجھے پتہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے گھر تھے اور یہ باقی مسلمانوں کے گھر تھے۔ مثال طور پہ ہمارا جو محلہ تھا اس میں ایک ہندو بھی نہیں تھا، تو اس میں لیکن وہ ایک اور کوئی ایسی جگہ تھی جہاں ہندو رہتے تھے، اور بھائی والی بات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم رہ رہے تھے، اکٹھے رہ رہے تھے، دکانیں تھیں ان کی، سارا بازار ان کا تھا، جا کے سودا لیتے تھے، واپس آتے تھے، اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے،
اور اکٹھے بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کی بھی وہ اکٹھے والی بات نہیں تھی. سکھ تو ہندو ہوتے تھے تو وہ ایک ڈیسک کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے. اگر ڈیسک ہے تو پھر ایک ڈیسک کے اوپر ایک دو نہیں بیٹھتے، وہ علیحدہ تھوڑے تھے ہوتے بیٹھتے تھے، لیکن پھر بھی اکٹھے ہوتے تھے. کوئی کبھی لڑائی شڑائیاں کوئی خاص اتنی نہیں کوئی ہوتی تھی، کبھی کوئی ہو جاتی تھی. تو یہ جو تو ہندوؤں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم لوگ جتنی تمہاری آبادی ہے اور جتنے تمہارے جس علاقے میں آپ زیادہ رہتے ہیں، تو آپ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنا ملک بنا لیں، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے کتنے ملک ہیں جنہوں نے افریقہ دیکھے تو ملک جو ہے گننے ہی نہیں جاتے ہیں، اور امریکہ بھی دیکھیں تو اوپر کینیڈا بنا ہوا ہے، نیچے حالانکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کچھ ریاستیں جو ہیں وہ نیچے والے سے میکسیکو والوں سے چھین لی ہیں، لیکن پھر بھی میکسیکو ہے، وہاں پہ کتنے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں کتنے ملک ہیں. اور یہ کوئی ضروری ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ہی ہو؟ کوئی خداوند تعالیٰ نے تو کوئی ایسا کوئی نہیں بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کو چاہیے، ان میں اگر اتنی وسعت ہوتی اتنی، تو یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے ہماری، اور پارٹیشن آرام سے ہو جاتی، آرام سے یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اس وقت یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑے آرام سے ہمارے گاؤں سے جتنے سکھ تھے جتنا ہندو تھے، اور وہاں سے بالکل ایک بندہ بھی کبھی ہماری آپس میں اس وقت کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ایک بندہ بھی نہیں مرا ان کا، حالانکہ وہ صرف 10% تھے. ہمارے گاؤں میں کوئی 10-15% ہندو ہوں گے اور کوئی 5% سکھ تھے، اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. جتنا سامان لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، اور گھر بار خالی کر کے چلے گئے. ہم اکٹھے رہ رہے تھے، اور ٹھیک ہے اگر میری کالونی ہے اور اس میں کوئی بندہ ہے جو جس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو ہم آپس میں ملتے نہیں ہیں، ہم آپس میں، اور جو دوست ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو اس طرح ہماری کوئی، لیکن کچھ ہمارے گاؤں میں کافی لوگ ایسے تھے جو کہ نیبر تھے، مسلمان تھے، اور ان کے آپس میں تعلقات بھی تھے. اور کیونکہ ان کا جو مذہب ہے اس میں ان کا مندر تھا، مندر میں انہوں نے اپنا کنواں بنایا ہوا تھا، اپنے کنویں سے ان کی عورتیں جاتی تھی پانی لے کے گھر جاتی، اور وہ ہمارے دوسری جگہوں سے پانی نہیں لیتے تھے. اور اسی طرح کوئی آپس میں میرجز وغیرہ تھے تو ہوتی تھیں جب ان کی، تو وہ کوئی مٹھائی اٹھائی ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو بھیج دیتے تھے، یا کوئی حلوہ شلوہ بناتے تھے تو وہ بھیج دیتے، کھا لیتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ہم بھی کبھی خاص کر دیوالی ان کی ہوتی تھی تو وہ مٹھائیاں جو ہے وہ فری دیتے تھے یا سستی دیتے تھے. تو مجھے بھی یاد ہے کہ ہم بھی سستی دیتے تو ہم جا کے لے آ کے دیتے اور کھاتے تھے. کوئی دوستی ایسے نہیں ہوتی تھی، لیکن اکٹھے پڑھتے تھے، اکٹھے کوئی ایسے کو ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو ایسے کرنا. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ایک سکھ کے ساتھ میری کہیں بد کلامی ہو گئی اور ہماری لڑائی ہو گئی. ہم نے پھر کشتی ہماری ہو گئی، ہم دونوں کی. ہم نے پھر کشتی کرتے رہے آپس میں، وہ مجھے گرانے کی کوشش کرتا رہا، میں اس کو گرانے کی کوشش کرتا رہا. تو وہ پھر خیر کسی نے آ کے چھڑا دیا، لیکن ادروائز کوئی ایسی دوستیاں زیادہ نہیں ہوتی تھیں. لوگوں کی ہوتی تھیں، ان کی کوئی زمینیں ہوتی تھیں، زمینوں میں جو مظاہرے وہ مسلمان ہوتے تھے، وہ خود مظاہرہ، وہ خود کسی نے بھی حال نہیں بنایا ہوا تھا، تو مظاہرے مسلمان ہوتے تھے. مسلمان جاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، وہ جا کے بھوسا لے جاتے ہیں، گندم لے جاتے ہیں، وہ ہر چیز لے جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، وہ ان کو پانی شانی پلا دیتے تھے، تو کرتے تھے، کوئی کھانا کھانا بھی کھلا دیتے ہوں گے. تو اس قسم کی جو ہے وہ ہوتی تھی. قائد اعظم نے لوگوں کو علی گڑھ سے بھیجا
کہ جاؤ پنجاب میں اور پنجاب کے دور علاقوں میں وہاں پہ جاؤ اور وہاں جا کے لوگوں کو تقریریں کرو اور ان کو بتاؤ. اور ایک ہمارے بعد میں فوج میں بریگیڈیئر تھے, میرے استاد تھے, تو وہ بریگیڈیئر کہتے تھے کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا اور علی گڑھ کا رہنے والا تھا, اور کہتا ہے ہمیں جب بھیجا تو ہم آپ کے علاقے میں سون سکیسر میں آئے تھے, اور ہمارے ایک بہت اچھے شاعر احمد ندیم قاسمی, وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ گاؤں ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ آئے اور وہ یہ علی گڑھ سے لوگوں کو لے آئے, اور وہاں آئے تو جو خضر ریاض تیوانہ اس نے ایک جلسہ کیا اور اس میں لوگ گئے تھے. تو اسی طرح پھر یہ احمد ندیم قاسمی اور وہ علی گڑھ کے لوگ, اور ایک ہمارے جکوال کے ہیں راجہ غضنفر علی خان, تو راجہ غضنفر علی خان وہ بھی تشریف لائے تھے, اور ان کا بھی جلسہ ہوا, اور وہاں پہ انہوں نے تقریریں کی اور خوب لوگ گئے اور ان کی تقریریں سنی. اور اس وقت تو یہ جلسے ہوئے اور ان کا بڑا اثر ہوا, اور اثر اتنا تک ہوا کہ یہ جو بچے تھے, وہ میری ایک بہن تھی اس وقت میرے خیال میں 5 سال تھی یا 6 سال کی ہوگی, اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ہم نے کوئی حلوہ پکایا, اور حلوے کا رنگ تھا, یہ حلوہ تھا یہ پیٹھے کا, پیٹھا ہوتا ہے نا کدو پیٹھا, اس کا حلوہ تھا, اس کا رنگ سفید سا تھا, وہ دوسرے حلوے کی طرح نہیں تھا. تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ حلوہ جو ہے یہ خضری حلوہ ہے, خضر ریاض تیوانہ کے نام پہ کہنا خضری حلوہ, اینڈ شی ریفیوز ٹو ایٹ اٹ, شی سیڈ یہ خضری حلوہ ہے میں نہیں کھاتی. تو اتنا اثر نیچے سب تک تھا. میرے والد صاحب کی انہوں نے وہ کیونکہ عید پڑھاتے تھے, وہ خود عالم فاضل تھے اور جمعہ پڑھاتے تھے, وہ والنٹری پڑھاتے تھے, وہ امپلائمنٹ نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کچھ اس طرح کی مسلمانی کی بات اور اس طرح کی, اور تو وہ ہمارے رشتہ دار ہی تھے ایک جو کہ بہت فیمس اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرا دی, تو وہاں سے کوئی 200 میل دور ایک گاؤں تھا, وہاں پہ پوسٹنگ ان کی اسکول سے ہو گئی, تو چلے گئے وہاں پہ. یہ شہادت ضائع الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا, تو یہ تو مسلمان اور شہادت اور دین اور روزے اور نمازیں اور یہ سارا اسلام ہے, مسلمانوں کا اسلام ہے, اور لے کے رہیں گے پاکستان, پاکستان زندہ باد, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس طرح کے لگاتے تھے. اور تو 5-7 بندے ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ ہم چلے گئے, یہی جب یہ ہندو اور سکھ جا رہے تھے تو ہم بھی دیکھنے گئے, کافی لوگ ادھر نزدیک گئے کہ بھائی جا رہے ہیں, تو ادھر وہاں بیٹھے, کوئی ادھر دارے پہ بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی دیکھ رہے ہیں, سارے گئے ہیں, ہم بھی گئے, اور ہم نے مچھردانی کے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے مچھردانی کے وہ ڈنڈے پکڑ کے, اور راستے میں چاہے 10 آدمی ہیں, چاہے 12 ہیں, چاہے 5 ہیں, تو نعرہ لگایا, اور اس طرح ہم لوگ جایا کرتے تھے. تو یہ جذبہ تھا جس کو اگر ہم قائم رکھتے تو آج ہماری وہ قسم پرسی کی حالت جو آج کل ہے وہ نہ ہوتی.